آپ کے خلاف اسمبلی تک بات پہنچ چکی ہے. آپ نے اگر جرم نہیں کیا پھر آخر والا حل ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے. میں یہ قرآن ہاتھ میں رکھ کر اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ یہ سازش میرے خلاف ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی علامہ ابتسام صاحب کا دباؤ تھا، اس وجہ سے آپ کو چھوڑا گیا ہے. اس پہ کتنی صداقت ہے؟ میں جی پنجاب صاحب اور وزیر اعظم صاحب یا شہباز شریف صاحب، میں اپنے آرمی چیف صاحب حافظ قرآن ہیں، ان سے یہ ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں، آپ خود تحقیق کیجئے، خود تحقیق کیجئے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے عبرت کا نشان بتا دیجئے. ادارے میرے لیے بڑے معزز ہیں. میں نے انہیں بار بار کہا جب آپ مجھے بلائیں رات دن، اگر میں نہ آؤں تو مجرم ہوں، مجھے راستے میں نہیں روکنا. سوشل میڈیا کے اوپر جو اسلامی چینل والے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور کیا انہوں نے آپ کی آواز آگے تک پہنچائی اور کس قدر پہنچائی؟ عام عوام نے تو بہت پہنچائی ہے. جو آپ کے ساتھ آپ کے نوجوان خطیب چلنے والے ہیں، آپ کے دوست و احباب ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا تعاون کیا؟ مسعودی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بنیامین عابد صاحب بار بار کالیں کرتے رہے، اور احمد حسن ساجد صاحب، اور میرے استاد محترم سید صفدین شاہ نقوی صاحب بار بار کالیں کرتے رہے. اور سب سے بڑھ کر میں علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کا ساری زندگی مشکور رہوں گا، جنہوں نے روزے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اپنے اس بیٹے کو قیم سمجھتے ہوئے الحمدللہ وہ جہاں بھی کسی اہل توحید پر، اہل سنت پر وار ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. صرف میرے لیے نہیں آئے، ان کا. مولانا معاویہ صاحب آپ کی رہائی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ پر جو الزام لگایا گیا تھا آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگو جو ایمان لے ہو، جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو اور سچی بات کرو. میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کر گیا تھا، اور ان کی اطمینان قلب کے لیے میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف کیا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ کوئی زیادتی بدکاری نہیں کی. اور اب بھی یہ میں بات کہہ رہا ہوں شروع میں ہی کہ اگر میں مجرم ہوں، انکوائری دوبارہ کی جائے، اس بچے کا بھی ٹیسٹ کروائیں، اور میرا بھی ڈی این اے ٹیسٹ، جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے مجھے تو پتہ نہیں، کروا لیں. اگر میں گلٹی ہوں تو مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. جو سزا حکومت دے گی میں وہ جو ہے نا وہ سزا لینے کے لیے تیار. معاویہ صاحب آپ کے خلاف اسمبلی تک بات پہنچ چکی ہے، آپ کے خلاف، ٹھیک ہے. آپ نے اگر جرم نہیں کیا تو وہ مطلب ظاہری بات ہے پھر آخر والا حل ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آیا کہ آپ اس پر رضامند ہیں؟ میں تو ہر قسم کے ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے 7-8 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، اور میں سب سے زیادہ جلسہ کے بعد ملتا ہوں سفید بالوں والوں سے، سفید داڑھی والوں سے، اور ان کی داڑیاں چوم کے ان سے دعائیں لیتا ہوں. میرے مگر اللہ کے فضل سے میرے پیچھے ہزاروں بزرگوں کی، ہزاروں ماؤں کی، ہزاروں بیٹوں کی اللہ کے فضل سے دعائیں ہیں. اور صرف مسلک اہل حدیث ہی نہیں، اللہ کی قسم مجھے حوالات میں بریلوی حباب ملنے آتے تو روح پڑتے بھی معاویہ صاحب آپ کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے. میں نے 13 سال 13 دن اذیت کے اندر گزارے ہیں، اور ایسی اذیت، اتنی پریشانی، مجھے اپنی پریشانی کم تھی، اپنے ماں باپ کی پریشانی زیادہ تھی. معاویہ صاحب آپ نے بدتمیزی کیا کی تھی اس کے والد کے ساتھ؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں. میری والدہ اتنا روئی ہے کہ رو رو کے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں. اور اب میں آپ کی وساطت سے حکومت کو، اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اگر بغیر ثبوت کے مجھے کسی قسم کا ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی یا دوبارہ ڈاکوؤں کی طرح راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی، میں مر جاؤں گا، اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا. اللہ رب العزت زندگی اور موت کا مالک ہے. میرا نام ابو بکر صدیق معاویہ ہے. لفظ معاویہ کی وجہ سے ہمارے ہاں دلیل سے بات ہے، مال اٹھائی والا چکر ہی کوئی نہیں. مجھے کوئی 1000 گالی دے میں برداشت کروں گا، لیکن میرے روحانی باپ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، امیر معاویہ،
حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اور میری امی جان کو بکواس کرے کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ آئی جی فیاض صاحب مجھے یقین ہے کہ آج وہاں پہنچیں گے، تاندلہ کے لوگوں سے انٹرویو لیں، یہ علماء کے خلاف دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ میں خود قرآن پاک، اگر کوئی قرآن پاک مزید آپ کے پاس ہے بھائی جان قرآن پاک تو لے کے آئیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ احباب کے سامنے بھی، ہم وہ ہیں جن کا ایمان ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ، جو اس میں شک کرے وہ بھی جہنمی کتا اور بے ایمان ہے، لعین ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ رب العزت کا انعام، اللہ کا کلام اور نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ، قیامت تک صحابہ کی عظمت بیان کرے گا۔ میں یہ قرآن ہاتھ میں رکھ کر اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ یہ سازش میرے خلاف ہو رہی ہے۔ میرے شہر وار بٹن کے اندر ان لوگوں نے احتجاج کیا، احتجاج نہیں جشن منایا کہ ابو بکر معاویہ پکڑا گیا، اور جشن منانے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب جلدی واپس نہیں آتا، اور ان کو یہ نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ علامہ صاحب، معاویہ صاحب، ہمارا پروردگار بے شک ہمارا مشکل کشا وہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، معاویہ صاحب، عزت بھی اس کے ہاتھ بے میں ہے شک اور بے شک ذلت بے بھی۔ شک۔ معاویہ صاحب کہتے ہیں جی علامہ ابتسام صاحب کا دباؤ تھا، اس وجہ سے آپ کو چھوڑا گیا ہے، اس پہ کتنی صداقت ہے؟ یہ تو آپ نے سارا کچھ بتا دیا۔ ابتسام صاحب کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ایک صحابہ کے نوکر کا دفاع کیا، اور وہ بار 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 یہ کہتے رہے کہ اگر ابو بکر معاویہ غلطی ہوا تو میں خود اس سزا کے حق میں ہوں۔ ان کا پہلا بیان بھی آپ چلائیں، ساتھ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے میں تحقیق کر رہا ہوں، اور انہوں نے تحقیق کی ہے، اما جان سکینہ سے تحقیق کی ہے، انہوں نے اہل محلہ سے تحقیق کی ہے، مسجد کے امام سے تحقیق کی ہے، ادھر کے علماء سے، جوانوں سے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے تحقیق کی ہے، اور تحقیق کے بعد وہ بیماری کی حالت میں لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ جی جی، اچھا اور جی، الحمدللہ ادھر کھڑے ہو کر بھی کہا کہ اب بھی ٹیسٹ کروائیں، اگر معاویہ صاحب غلط ہیں تو میں ان کی سزا کے حق میں ہوں۔ اچھا جی، آپ نے بچے کے والد کے ساتھ آپ نے کیا بدتمیزی کی؟ بچے کا والد آیا ہے اندر، خود کہنے لگا کہ مجھے چھوڑے، صرف ایک قسم اٹھا دے کہ آپ نے میرے بچے کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اور میں نے کہا تو قسم اٹھانے کی بات کرتا ہے، میں حلف دینے کو تیار ہوں، ساتھ مسجد ہے، میں مسجد اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے تیرے بچے کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جی 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 جی، معاویہ صاحب یہ سارا کچھ ہو گیا، آپ کی سنت کی وجہ سے آپ کو معاف کروں۔ معاویہ صاحب یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے اللہ سن رہے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ دنیا میں بھی میری پکڑ کرے اور آخرت میں بھی پکڑ کرے۔ اس کے بعد نے کہا میں نے آپ کی دائر کی وجہ سے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کہا بھائی جان معاف کیا صرف اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، یا آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، میں آپ کو بھی معاف کرتا ہوں، صرف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی عمر مجھ سے 20-22 سال زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ رہ گئی بچے کی بات، بچے کی، اور آخری بات آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے اتنا ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، حوالات کے اندر 2-3 بار ایسے لوگ بھیجے گئے جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے مجھے ساری رات جاگنا پڑتا تھا کہ کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں تو میری جان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میں آئی جی پنجاب صاحب اور وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب، میں اپنے آرمی چیف صاحب حافظ قرآن ہیں، ان سے یہ ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں، آپ خود تحقیق کیجئے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے عبرت کا نشان بتا دیجئے، اور اگر میں غلط نہیں اس معاملے میں، تاندلے والا معاملہ میں اگر میں غلط نہیں تو ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو کرتے ہیں۔ ادارے میرے لیے بڑے معزز ہیں، میں نے انہیں بار بار کہا جب آپ مجھے بلائیں رات دن، اگر میں نہ آؤں تو مجرم ہوں، مجھے راستے میں نہیں روکنا، میں دن رات سفر کرتا ہوں اللہ کے دین کے لیے، یہ میرا کاروبار نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے اسٹیج سے ہٹا دیں گے یا ممبر رسول سے ہٹا دیں گے، پہلی تو بات ہٹا نہیں سکتے اللہ کی مرضی سے، اگر روک بھی دیں تو یہ میرا کاروبار نہیں ہے۔ وہ میرے 3 بڑے بھائی ہیں، وہ اللہ کے فضل سے اچھا روزگار کماتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں تو گھر بیٹھ
اور گھر بیٹھ کے ہم تجھے ہر ضرورت تیری دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جو کہتے ہیں پہناتے ہیں، تو کیوں دن رات سفروں میں رہتا ہے اور ہمارا بھی خون سکھاتا ہے؟ معاویہ صاحب آپ نے اپنے دکھ سنائے، بالکل ہم نے سنے، عوام الناس نے بھی سنے. اچھا، اپنوں سے جو آپ کے ساتھ آپ کے نوجوان خطیب چلنے والے ہیں، آپ کے دوست و احباب ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا تعاون کیا؟ میں سب سے پہلے مولانا یوسف استوری حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے منتیں بھی کی اس بندے کی اور اس سے ترلے کیے کہ اللہ کا واسطہ ہے، بات نجائز ہے، اس کو کھلاؤ نہ. اس بندے نے یہ کہا مجھے پتہ ہے بات غلط ہے، صرف میری اس کے معاویہ صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اس وجہ سے معاملہ ہوا. مسعودی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بنیامین عابد صاحب بار بار کالے کرتے رہے، اور احمد حسن ساجد صاحب، اور میرے استاد محترم سید صفدین شاہ نقوی صاحب بار بار کالے کرتے رہے. اور سب سے بڑھ کر میں علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کا ساری زندگی مشکور رہوں گا، جنہوں نے روزے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اپنے اس بیٹے کو قیم سمجھتے ہوئے الحمدللہ وہ جہاں بھی کسی اہل توحید پر، اہل سنت پر وار ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. صرف میرے لیے نہیں آئے، ان کا آپ بیان سنیں، وہ الحمدللہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا، جب آپ جیل میں تھے، اس کے علاوہ جی مولانا بشیر احمد عزیزی صاحب اور میرے بڑے ہی محسن اور مربی عبدالرشید حجازی حافظہ اللہ تعالی، اور میرے سیال کوٹ کے بڑے بھائی حافظ محمد فیصل صاحب، اور اسی طرح غیبانہ طور پر میرے ساتھ تعاون کی ہے ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، ملک میں نہیں ہے لیکن الحمدللہ وہ پورا میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، جن نے بھی پوری جماعت نے، پوری جماعت نے، کس کا نام لو، پوری جماعت نے. صاحب میں نے کہا جی اللہ کی قسم، مجھے لوگ بتاتے تھے کہ ہم کل صاحب رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، رو کے ہم نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، رو کے آپ کے لیے کرتے ہیں. میرے لیے مائیں روتی رہی ہیں، بچے روتے رہے ہیں، بزرگ روتے رہے ہیں، جوان روتے رہے ہیں. معاویہ صاحب، آخری ایک دو سوال ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو اسلامی چینل والے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور کیا انہوں نے آپ کی آواز آگے تک پہنچائی اور کس قدر پہنچائی؟ عام عوام نے تو بہت پہنچائی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان، اس میں مجھے تھوڑی سی مایوسی ہے. ہمارے چینل والے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ اس میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا. آپ اس وقت بھی آئے، 3-4 دن پہلے بھی آئے، قریب صاحب کا بھی بیان ہوا، ایم ایس جو آپ کا چینل ہے، لیکن دوسرے احباب نے کوئی اتنا خاص مجھے نظر نہیں، کسی طرف سے نظر نہیں آیا. حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا کہ کیمرہ نہ لگائیں یا کیمرہ لگائیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، جب مجھ سے ٹائم مانگتے ہیں میں ٹائم بھی دیتا ہوں. تو ان کو میرے کردار کا بھی پتہ ہے، انہیں چاہیے تھا کہ اپنے چینل سے پوسٹیں لگاتے، علماء کے انٹرویو جو ہے اپلوڈ کرتے. یہ میرا ان کے ساتھ شکوہ بھی ہے. چلے جو نہ تھا وہ ہو گیا، باقی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور دل کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بھی پریشانی اسی مسلک اہل حدیث کے نوجوان پر، تو آپ اس کا دفاع کرتے ہیں. آمین جی، آمین آمین، بالکل جی، آمین، شکریہ. اچھا جی، جب آپ جیل میں تھے تو علامہ ابتسام صاحب کا آپ کو پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ یہ ذرا آخری 2 سوال ہیں. مجھے الحمدللہ یہی تھا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مجھے الحمدللہ یہی تھا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے. اور اس سے ایک رات پہلے الحمدللہ 2 رکعتیں پڑھی تھی اور اس میں قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کی تھی. الحمدللہ یہ ایسی صورت ہے، اس صورت کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ پکار ضرور سنتا ہے. اچھا، جب آپ کی رہائی ممکن ہوئی، ماشاءاللہ، جب آپ کی رہائی ممکن ہوئی، آپ سب سے پہلے کہاں پہ گئے؟ تو جہاں پہ گئے ان کی کیفیت کیا تھی؟ میں وہاں سے جب رہا ہوا ہوں، میری ایک ہاتھ قریب جو ہے وہ تالا مولانا بشیر احمد عزیزی صاحب نے کھولا، دوسرے ہاتھ کا تالا جو ہے نا وہ مجھے تو اس طرح باندھا ہوا تھا جس طرح میں بہت بڑا دہشت گرد ہوں. ٹھیک ہے، تو بات سب سے پہلے میں صدر دین جو ملک برادران ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بھائیوں سے بڑھ کر تعاون کیا. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا یار میری گاڑی ہے سیل کر دینا، عزت طرف نہ آئے. اور رونے لگ پڑا میرا بھائی ابو بکر اور کہتا ہے اپنے ملازم کو یہ 10 لاکھ کا چیک ہے، جتنے پیسے لگے لگا دو، معاویہ صاحب باہر آنے چاہیے. پھر آپ کہاں گئے؟ گھر والوں سے ملاقات؟ سب سے پہلے ان کی دکان پہ گیا
اور اس کے بعد میں تھانہ میں گیا جی. اس کے بعد سب سے پہلے میں اب سیدھا اپنے گھر گیا تھا اپنی والدہ کے پاس. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اپنی والدہ کے پاس. ان کی کیفیت کیا تھی صرف ہمیں یہ بتا دیں, ان کی کیفیت کیا تھی جب آپ کو انہوں نے دیکھا؟ کیفیت یہی تھی, وہ الحمدللہ 10-12 دن سے رو رہے تھے, اور پہلے دکھ میں رو رہے تھے, اور جب میں پہنچا ہوں تو وہ الحمدللہ خوشی میں رو رہے تھے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن کہتا ہے بہتان لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو, دیکھ لیا کرو. اور میں اپنے احباب سے بھی کہوں گا, خاص کر کہ اہل تھے, اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, جاسوسی نہ کرو. اور اللہ فرماتے ہیں بعض بدگمانیاں گناہ کبیرہ ہیں. ان بعض الظن اسم کبیر, ان بعض الظن اسم کبیر. بعض بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں. جی جی بالکل. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا اپنے اس بھائی کے بارے میں ماننا ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ, اللہ کے کرم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ میں اس قابل نہیں ہوں میں گناہوں سے بچ سکوں. جی تو ناظرین جی جی بالکل بے شک بہت بڑا گناہگار ہوں, بے شک. جی ناظرین, مولانا ابوبکر معاویہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا ابوبکر معاویہ صاحب نے جو گفتگو کی وہ آپ سے بات کروں. میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, ان کی مجھ سے ذاتی ناراضگی ہے, تو بیان کیا دیتے ہیں, میں تحقیق کر رہا ہوں, جب مجھے پتا چلے گا کہ معاویہ صاحب پاک ہیں تو پھر میں ان کے لیے بات کروں گا. تو میں ان سے آج کے کرتا ہوں کہ آپ تحقیق نہ کریں اور میرے بارے میں بیان دیں. آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.